الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 145 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں دین کا ایک اہم پہلو زیر بحث آ گیا ہے، اس وجہ سے اس پر بحث بھی ذرا طویل ہو گئی ہے۔ میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ دین کے پورے کانٹینٹ کو سامنے رکھیں، یعنی دین میں کیا ہے، کیا چیزیں ہیں جو دین میں ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا کانٹینٹ یا مشمولات 4 عنوانات میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک عبادات، یعنی جس میں ہم اپنے پروردگار کے حضور میں عرض نیاز پیش کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ دوسرے بدن کی تطہیر، یعنی بدن کی پاکیزگی میں کیا کیا چیزیں مطلوب ہیں۔ تیسرے خور و نوش کی تطہیر، کھانے پینے میں پاکیزگی۔ اور چوتھے اخلاق کی پاکیزگی۔ یہی پورا دین ہے، دین میں کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ آپ تمام احکام کا جائزہ لے کے ان کی فہرست بندی کریں تو وہ انہی 4 عنوانات میں تقسیم ہو جائیں گے۔ تو یہ ان میں سے ایک اہم ترین موضوع ہے، یعنی خور و نوش کی تطہیر، کھانے پینے میں پاکیزگی۔ اس سے یہ بات بھی آپ سے واضح ہو گئی کہ دین کا مقصد کیا ہے، یعنی کیا چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر دین میں احکام دیے جاتے ہیں۔ تو وہ بھی خود قرآن مجید کی اصطلاح میں پاکیزگی ہے، یعنی تزکیہ۔ انسان کی حیثیت سے مجھے اپنے بدن کو پاکیزہ رکھنا ہے، مجھے اپنے خور و نوش کو پاکیزہ رکھنا ہے، مجھے اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ تو اسی کو عربی زبان میں تزکیے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ قد افلح من تزکیٰ، جس نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے پاکیزہ بنا لیا وہ فلاح پا گیا۔ یہ میں نے اس لیے تمہید میں عرض کر دیا کہ اس پر اگر کچھ بحث لمبی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین کا ایک مستقل باب ہے جو اس وقت زیر بحث آ گیا ہے۔ یہ میرا سوال ہے، بڑی تقسیم تو الحکمہ الکتاب ہے، اس کے انڈر جی، وہ الحکمہ اور الکتاب تو اصل میں نوعیت کے لحاظ سے ہے، یہ کہ پورے کانٹینٹ کو آپ کیسے بیان کریں گے، جو مشمولات ہیں دین کے ان کو کیسے بیان کریں گے، کیا چیزیں ہیں جن کو دین موضوع بناتا ہے۔ اس کو میں نے میزان میں بھی ایک نوٹ میں واضح کر دیا ہے تاکہ آپ دین سے متعلق کوئی چیز سامنے آئے تو یہ اندازہ کر سکیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کو ہم دین قرار دے سکتے ہیں۔ مثلاً آپ جب میزان میں مبادی تدبر سنت کی بحث پڑھیں گے تو اس میں پہلی چیز کیا بیان کی گئی ہے، یعنی وہ کیا اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم سنت کی تعین کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ معاملہ دین ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ دین کیا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے کہ دین اصل میں ان 4 میں سے کوئی چیز ہوگی تب وہ دین ہوگا، ورنہ وہ کوئی اور دنیا کی چیز ہے۔ آپ نے گاڑی پہ سفر کرنا ہے، جہاز میں جانا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے کوئی غذا کھانی ہے، اس کا کوئی برا اثر پڑتا ہے۔ ابھی میں رات ایک مجلس میں تھا تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے بہت اصرار کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ سور کیوں حرام کیا گیا ہے، کچھ بھی نہیں، عرب میں ذرا اس کو پکانے میں دقت ہوتی تھی۔ تو یہ اصل میں دین کا جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھ کر غور کرنا ہے۔ دین کا مقصد کیا ہے، دین کا موضوع کیا ہے، دین کا کانٹینٹ کیا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جن کو دین موضوع بحث بناتا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو دین نہیں ہوتی وہ دین بن جاتی ہیں، اور جو دین ہوتی ہیں ان کے بارے میں غلط رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ اس لیے توجہ دلائی کہ ہم جس آیت کو پڑھ رہے ہیں اس وقت اس میں ایک بڑا مسئلہ زیر بحث ہے، اور وہ ہے خور و نوش کی تطہیر کا مسئلہ۔ خور و نوش یعنی کھانا پینا، کھانے پینے میں بھی
دین ہمیں پابند کر رہا ہے کہ طیبات اور خبائث کا فرق ملحوظ رکھا جائے گا، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو چیز آپ سامنے پائیں گے کھا لینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے تو جانوروں تک میں اس چیز کا لحاظ رکھا ہے کہ ہر جانور کے لیے بھی اس کی طبیعت کے لحاظ سے ایک کھانا مقرر کیا ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا ہے کہ ان کو یہ ذوق دیا ہے کہ وہ اس میں طیبات اور خبائث کا خیال رکھیں۔ یہ چونکہ فطری تعلیم ہے، انسان کے اندر موجود ہے، آپ اپنے اوپر غور کریں، آپ کسی قوم پہ غور کریں تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو لوگ طبعاً اچھا نہیں سمجھتے کھانے کے لیے۔ اس کی بعض نمایاں مثالیں ہوتی ہیں، جیسے بول و براز ہے، یعنی آدمی کی اگر فطرت ہی بالکل خراب نہ ہو جائے تو کون ہے کہ جو پیشاب پاخانہ کھانے کے لیے بیٹھ جائے گا۔ تو طیبات اور خبائث کا ایک تو بڑا فرق ہے جو لوگ ملحوظ رکھتے ہی ہیں۔ اس ذیل میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کی میں نے ایک فہرست بھی گنوا دی ہے میزان میں، کہ جن میں کوئی خاص تردد نہیں ہوتا، عالمگیر سطح پر لوگ ان کو مانے ہوئے ہیں۔ لیکن جن چیزوں میں تردد ہو سکتا ہے، جن میں بحث ہو سکتی ہے، ان کو قرآن مجید موضوع بناتا ہے، پھر یعنی شریعت موضوع بناتی ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ورڈکٹ کے ذریعے سے واضح ہوتی ہیں۔ ان میں ورڈکٹ کی ضرورت ہی اس لیے پڑ گئی ہے کہ بعض اوقات انسان ان میں بالکل ٹھیک فیصلہ نہیں کر پاتا۔ کیوں نہیں کر پاتا؟ یعنی اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی بنائی ہیں ان کو سیاہ اور سفید میں نہیں بانٹ دیا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ تعلیم دی ہے کہ حلال بھی واضح ہوتا ہے، حرام بھی واضح ہوتا ہے، لیکن ہر معاملے میں نہیں ہوتا۔ بینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ مشتبہات ہوتے ہیں، یعنی گرے ایریاز ہوتے ہیں، ان میں آپ کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ چار چیزیں جو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان میں یہ اشتباہ ہو سکتا تھا کہ لوگ انہیں طیب خیال کر کے، پاکیزہ خیال کر کے کھاتے۔ اس میں الفاظ استعمال کیے ہیں جو آیت ہمارے سامنے ہے، الا طائمی یطعمہ، جسے وہ کھاتا ہے، یعنی انسان کھا سکتا ہے، وہ ان کو پاکیزہ خیال کر سکتا تھا، اس پر اس رجحان کا غلبہ ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا ورڈکٹ دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ چار چیزیں، اور اس کو بیان کرتے وقت بڑی لطافت کے ساتھ پھر دو کیٹیگریز کر دی ہیں۔ ایک یہ کہ چیز میں جو خبث ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ پاکیزگی نہیں رہی، وہ خود شے کے اندر نظر آ رہی ہے، جیسے درندوں کا گوشت ہے، جیسے خون پینا ہے۔ تو انسان کو توجہ دلائی جائے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرے لیے موضوع نہیں ہے، یا یہ طیب نہیں ہے، یہ پاکیزہ نہیں ہے کھانے کے لیے پاکیزہ، یعنی یہ وہ نجاست نہیں ہے کہ وہ آپ کے کپڑوں کو لگ جائے تو گندہ ہو جاتا ہے، وہ کھانے کے لیے موضوع نہیں ہے۔ تو اس کو رجس کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اور دوسرا پہلو کیا کہ چیز اپنی ذات میں ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی عقیدے کی نجاست وابستہ ہو گئی۔ یہ ایک بڑا اصول ہے جس کو یہاں قائم کر دیا گیا ہے۔ عقیدے کی نجاست، جانور بالکل ٹھیک ہے، اس کو ذبح بھی بالکل ٹھیک طریقے سے کیا گیا ہے، لیکن کوئی غلط عقیدہ ہے جو اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا، یعنی اس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا گیا۔ اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا لیکن کسی غیر اللہ کی نظر کر دیا گیا، اس کے حضور میں پیش کر دیا گیا۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اس میں شرک یعنی عقیدے کی نجاست، عقیدے کی غلاظت وابستہ ہو گئی، تو اس کو فسق سے تعبیر کیا۔ اس میں دو سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ دو سوالات ہیں جن کا قرآن مجید نے جواب دیا۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے شریعت کی کوئی بات بیان کر دے گا، اگر اس سے متعلق جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اجتہاد سے واضح ہو جائیں گے تو وہ اس کو موضوع نہیں بناتا۔ اس کی میں دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معاملے میں رہنمائی دے دی، اصول بیان کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان خود غور کرے، اور غور کر کے فروع پر یعنی آگے جو برانچز نکلتی ہیں ان پر اس کا خود اطلاق کر لے، اپلائی کر لے۔ لیکن ایسا بھی ہوا کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں کوئی چیز پیش آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی پھر اپنا ورڈکٹ دے دیا۔ تو دو سوالات پیدا ہوئے، اور یہ آخری چیز سے متعلق پیدا ہوئے
ایک یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا لیکن کسی خانقاہ پہ پیش کر دیا گیا، کسی استان پہ پیش کر دیا گیا، کسی بت کی نظر کر دیا گیا، تو سورہ مائدہ میں اس کا جواب دیا کہ نہیں، وہ بھی ناجائز ہوگا، اس لیے کہ وہ فسق تو لاحق ہو گیا نا اس کو۔ تو یہ اس سے ہمیں تعلیم بھی دی کہ جو چیز حرام کی جائے گی یا جس کو ناجائز قرار دیا جائے گا، اس میں اصل علت کیا ہے، سبب کیا ہے، وہ اگر کہیں اور پایا جائے گا تو حکم وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ تعلیم بھی اس سے حاصل ہوئی، اور اس طرح گویا اہل علم کے لیے اجتہاد کیسے کرنا ہے، فیصلہ کیسے کرنا ہے، اس کی تربیت بھی ہوئی۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ تھا کہ اللہ کے نام پر بھی ذبح نہیں کیا گیا لیکن کسی اور کا نام بھی نہیں لیا گیا، جیسے کہ بہت سی قوموں میں یہ رائج ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ بھی اگرچہ اس زمانے میں نہیں تھا، اس لیے کہ یہود بھی اللہ کے نام پر بڑے اہتمام سے ذبح کرتے تھے، عرب کے نصارہ کے ہاں بھی اس کا اہتمام موجود تھا۔ یہ یعقوبی مسیحی تھے، جو سینٹ پال کے مسیحی ہیں، یہ وہاں نہیں تھے، تو اس لیے ان کے ہاں بھی یہ چیز موجود تھی۔ اسی طرح مشرکین عرب جو قریش ہیں یا بنی اسماعیل ہیں، یہ خود حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، ان کے ہاں بھی نہایت اہتمام سے اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا تھا۔ میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ عربی زبان میں یہ اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ایسے ہی محاورہ بن گیا ہوا ہے، اللہ کا نام لینا جانور پر، اس کا مطلب ہے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، محاورہ بن گیا ہوا ہے، یعنی ذکر و اسم اللہ، جیسے ہمارے ہاں ذرا مرغی پر تکبیر پڑھنا محاورہ بن گیا ہوا ہے، تو وہ بھی یہی کرتے تھے۔ لیکن بعض توہمات کے تحت، جیسے کہ آگے آئے گا اسی سورہ میں، بعض جگہوں پر کہتے تھے کہ نہیں، فلاں جانور پر اللہ کا نام نہیں لینا، یعنی نہ صرف یہ کہ بت کا نہیں لینا، اللہ کا بھی نہیں لینا۔ تو اس لیے قرآن مجید نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا، پیچھے وہ گزر چکا ہے، کہ تم اللہ کا نام اگر نہیں لیا گیا پھر بھی نہیں کھاؤ گے۔ تو یہ دو فقہی سوالات تھے جو اصول سے نکلتے تھے، جن کے بارے میں پھر کوئی بحث ہو سکتی تھی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ تو اس بحث کا خلاصہ ہے جو ہم اب تک کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اصول بیان کر دیا، تو اب استثناء بیان کیا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ایسی ہے اور بنائی اس طرح گئی ہے، معاف کیجیے جی، کہ یہاں کے سلاٹر ہاؤسز میں جس طرح سے ہوتا ہے کہ جو سننے میں آیا ہے، میں نے خود تو نہیں دیکھا، کہ جب وہ ذبح کیونکہ مشینوں میں کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ ٹیپ لگا دیتے ہیں اللہ اکبر کی، تو یہ اس کا کیا پھر؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام کس نے لیا ہے، یعنی وہ آپ نے جیسے قرآن مجید اب آپ کو مل جاتا ہے، پڑھ لیتے ہیں آپ، وہ ٹیپ میں بھی ہوتا ہے، سن لیتے ہیں آپ، لیکن وہ کسی مسلمان کو پڑھنا چاہیے نا، معاہد کو۔ اس مسلمان کو، میں وہاں پہ ملیشیا میں تھا تو وہاں یہ اہتمام کرتے، ہندو زیادہ تر وہاں مرغیوں کا اور اس طرح کا کام کرتے تھے، لیکن وہ کسی بنگالی کو، مسلمان کو رکھ لیتے تھے کہ وہ تکبیر پڑھ دیتا تھا، تو اس وجہ سے اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ تو کسی کام کو کرنے کا طریقہ ہے، وہ وقت کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، یعنی ہم اذان دیتے تھے، اب لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے، کمرے میں کھڑے ہو کے دے لیتے ہیں، تو اس سے نہیں فرق پڑتا کوئی۔ اصل چیز جو ہے وہ علت، یعنی وہ چیز جو ہے اس کو قائم رہنا چاہیے، اس کے پیچھے جو جذبہ ہے اس کو قائم رہنا چاہیے، وہ جس بنیاد پر حکم دیا گیا ہے اس کو موجود رہنا چاہیے۔ ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا یا جی ہاں، ذبح کرنے والے کا جو ہے، چھری پھیرنے والے کا، اس کا مسئلہ نہیں ہے، نام لینے والے کے لیے ضروری ہے، وہ تو چھری ہے نا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہو تو بہت بہتر ہے۔ لیکن اب تو آپ مشینوں سے کر دیتے ہیں نا یہ کام، بہت اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، ہر جگہ آدمی نہیں چاہیے ہوتا، لیکن جس نے خدا کا نام لینا ہے وہ خدا کو ماننے والا ہونا چاہیے، خدا کی توحید پر ایمان رکھنے والا ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے بس ایک ریچول کے طور پر اللہ کا نام لے لیا، اللہ کا نام لینے کی ایک معنویت ہے، اس کو رہنا چاہیے۔ تو اس میں اب استثناء بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ حرمتیں ہیں، ایک پورا باب گویا سمجھ لیا ہم نے۔ بنیاد کیا ہے؟ طیب اور خبیث جو فطرت میں موجود ہے، اصل تقسیم وہی ہے۔ جہاں پر کوئی اشتباہ ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے، جب واضح کیا تو اس پر جو سوالات پیدا ہو سکتے تھے ان کا جواب دے دیے۔ تو اس طرح گویا ایک جامع صورت ہمارے سامنے آ گئی کہ ہمیں کیا چیزیں نہیں کھانی، یعنی درندے نہیں کھانے ہمیں، درندے خواہ وہ خشکی کے جانوروں میں ہیں، خواہ وہ پرندوں میں ہیں، خواہ وہ سمندری جانوروں میں ہیں۔ اسی طرح سے خون کے قریب نہیں جانا، خون نہیں پینا، بہتا ہوا خون کہیں اگر رگوں میں لگا ہوا رہ جائے
تو اللہ تعالیٰ اس میں سختی نہیں فرماتے، دھو کے صاف کر ہی لیتے ہیں ہم، لیکن خون نکلنا چاہیے، اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو وہ بنیادیں واضح کر دیں جس سے اب یہ پتہ چل گیا کہ نوعیت کیا ہے۔ انہی کا اطلاق کر کے میں نے بتا دیا کہ اصل میں سور کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنی صنف کے لحاظ سے ایک بہیمت الانام کی چیز ہے، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ جن جانوروں کو وہ کون سے ہیں؟ وہ چرندے ہیں، اور ان میں خاص طور پر یہ گوٹ کی، بکری کی سپیشیز سے ہے۔ یہ جو لوگ بھی اس علم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، اور یہ واحد جانور ہے کہ جس کے پاس اس صنف سے ہونے کے باوجود کچلیاں بھی ہیں اور گوشت بھی کھا لیتا ہے نوچ کے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اشتباہ پیدا ہو گیا، یعنی یہ درندہ ہے یا چرندہ ہے۔ تو جو بنیاد تھی حرمت کی، اس میں کیا ہوا؟ شبہ پیدا ہو گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ورڈکٹ دے دیا، اللہ کا فتویٰ آ گیا کہ نہیں، یہ بھی درندہ ہی ہے، یعنی اس میں بھی درندگی کا پہلو غلبہ رکھتا ہے۔ تو ایک ہی اصول ہے جو اندر کار فرما ہے، اس اصول کو سامنے رکھ کر جانوروں کے بارے میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ استثناء کیا ہے؟ استثناء یہ ہے کہ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، یعنی یہ حرمتیں ہیں لیکن آدمی مجبور ہو گیا، ایسی صورتحال سے دوچار ہو گیا کہ یہاں جان پر آ پڑی۔ لفظ استعمال کیا گیا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ، یعنی اضطرار لاحق ہو گیا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ حرام کے معاملے میں مشقت یہ ذرا مشکل ہو گیا ہے، دور جانا پڑتا ہے گوشت لینے کے لیے، اس کو بنیاد نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی یہاں پر تب استثناء ہوگا، تب ایگزمپشن ہوگی، تب اجازت ہوگی کچھ کھا لینے کی جب کہ جان پر آ پڑے۔ لفظ اضطرار استعمال کیا گیا ہے۔ اور جب روزوں کا معاملہ زیر بحث آیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھیں گے، تو وہاں عبادات میں استثناء، یعنی اللہ نے ایک عبادت لازم کی ہے، روزے رکھنا، نماز پڑھنا، اسی طرح تو وہاں کیا ہے؟ مشقت پیش آ گئی، یعنی وہاں اضطرار نہیں ہے کہ جان پر بنائے تو اس کے بعد ہی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، نہیں، بیمار ہو گئے، مشقت ہے، بھاری ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا، سفر کی مشقت ہو گئی، تو عبادات میں مشقت پر استثناء ہے۔ چنانچہ وہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا اصول بیان کیا؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ اپنی عبادات کے معاملے میں آسانی چاہتا ہے بندوں سے، وہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن حرام کے بارے میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ یہاں کیا ہے؟ اضطرار، آپ کی جان پر بنائیے، کوئی اور کھانے کی چیز میسر نہیں ہے آپ کو جس سے آپ زندگی کو بچا سکیں۔ یہ جو مجبوری ہے جس کے لیے لفظ اضطرار استعمال کیا، اس کے اوپر بھی دو شرطیں لگا دی ہیں مزید، یعنی مجبوری تو پیش آ گئی، کسی وجہ سے جان بچانے کے لیے کھانا پڑ گیا، وہ کیا ہے؟ غیر باغن ولا عاد، نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، یعنی اس میں جو خواہش ہے کسی چیز کو، ظاہر ہے کہ ہم کھانا صرف ضرورت کے تحت نہیں کھاتے یا جان بچانے کے لیے نہیں کھاتے، کھانے میں ایک خواہش ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے اس کی جانب، یا ہمیں کسی چیز کا ذائقہ اچھا لگتا ہے، تو شرط لگا دی ہے کہ جب آپ کو جان بچانے کے لیے کسی حرام چیز کو کھانا پڑے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر۔ دوسرا کیا ہے؟ نہ حد سے بڑھنے والا، یعنی ضرورت تھی جان بچانے کے لیے 2 بوٹیوں کی، تو آپ نے کہا کہ موقع مل گیا ہے تو چلیے، دونوں شرطیں لگا دیں۔ تو 3 باتیں واضح کی قرآن مجید نے یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے، یعنی یہ پھر میں واضح کر دوں کہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات میں نہیں اختیار کیا۔ وہاں تو دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اجازت قرآن میں دی ہے کہ ہم نماز کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، یعنی قصر کر لیں یا جمع کر لیں، تو یہ بات تو ذرا زیادہ بڑی صورتحال میں معلوم ہوتا ہے دی ہے کہ کوئی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی اندیشے کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو آپ نے تو اس کو سفر میں عام کر دیا۔ حضور سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے، خوشی سے قبول کرو اس بات کو، یعنی وہاں پر مقصد یہ ہے کہ رعایت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کی عبادت ہے۔ وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا بندوں کو، تو آپ کو جو سہولت ہے، چنانچہ ہم نے دیکھا وہاں کہ قصر کی اجازت دے دی، جمع کی اجازت دے دی، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ تم کھڑے نہیں ہو سکتے، تم سواری سے اتر نہیں سکتے، تو فرجالن و رکبانا،
وہاں اصول یہ ہے، اور اس اصول کو بھی بیان کر دیا جو قرآن کا طریقہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہی یہی ہے کہ وہ یسر کو پسند کرتا ہے اپنی عبادات میں۔ اور دیکھیے اس میں بڑی حکمت ہے، یعنی عبادت کے اندر اللہ نہیں چاہتے کہ شوق کا پہلو کہیں رہ جائے، اس کے اندر اللہ کی طرف رغبت، اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا، خوشی سے حاضر ہونا، تو اس وجہ سے وہاں پر استثناء کی بنیاد، یعنی آپ کو کوئی سہولت دینی ہے یا رخصت دینی ہے تو اس کی بنیاد یہ بنائی کہ مشقت ہو گئی، بھاری ہو گیا معاملہ، تو آپ کو رخصت دے دی گئی ہے۔ لیکن رخصتیں پھر بیان کی گئی ہیں کہ کہاں آپ چھوڑ سکتے ہیں، کہاں کوئی متبادل چیز اختیار کر سکتے ہیں، کہاں کوئی فدیہ دے سکتے ہیں، وہاں پر یہ طریقہ اختیار کیا۔ حرام میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ بھئی میں نے دنیا میں ہزاروں لاکھوں چیزیں کھانے کی پیدا کر دی ہیں، ہزاروں جانور پیدا کر دیے ہیں، بہت سے اسباب پیدا کر دیے ہیں، ان میں چند چیزوں پر پابندی لگائی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو یہاں پر اسی صورت میں ان کے قریب جانا ہے جبکہ پہلی بات استقرار لاحق ہو جائے، یعنی جان پر بنائے، دوسری بات چاہت نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے تو ہاتھ کھینچ لیجیے، یعنی جو ذائقے کی طلب ہے نا انسان کے اندر، یہ ادھر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہاں آپ کو اسی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے، کراہت کے اسی مقام پر، یعنی میرے رب نے اس سے روکا ہوا ہے، تو میں بس جان بچانے کے لیے یہ ایک رمق کے برابر لے رہا ہوں۔ تیسری بھی لگا دی کہ اس کو کھاتے وقت آپ بس بھوک مٹانے تک رہیں گے، حد سے نہیں بڑھیں گے، تو یہ شرطیں لگا دیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تیرا پروردگار بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ کیوں فرمایا یہ؟ یعنی یہ محض اللہ تعالیٰ کی آخر میں تعریف نہیں ہوتی، بلکہ جو بات پیچھے بیان ہوتی ہے اس کے اوپر ایک نوعیت کی تنبیہ، توجہ یا استدلال ہوتا ہے، یعنی تم جب اس راستے پر آؤ گے تو اس کے باوجود تم انسان ہو، ایسا ہوگا کہ کہیں غلطی ہو جائے گی، کہیں استقرار کو طے کرنے میں غلطی ہو گئی، کہیں چاہنے کی کیفیت میں غلطی ہو گئی، ایک تو یہ نا کہ سرکشی ہو گئی، فیصلہ کر لیا کہ مجھے اللہ کی نافرمانی ہی کرنی ہے، نہیں، غلطی ہو گئی، تو پہلی بات یہ فرمائی فَإِنَّ رَبَّكَ غفور، وہ بخش دے گا، یعنی ہونی غلطی چاہیے، غلطیوں کو وہ بخشنے والا ہے لیکن سرکشی کو معاف نہیں کرتا۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کر دیا، کئی جگہوں پر قرآن مجید نے یہ مضامین موضوع بحث بنائے ہیں، تو دوسری جگہ اسی کو بیان کیا اور یہ کہا کہ جو چیز جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی انسانوں کو، وہ غلطی نہیں ہے، وہ استکبار ہے، وہ سرکشی ہے، وہ ریبیلیس ایٹیچیوڈ ہے، یعنی آپ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور اس میں اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کیا کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، استکبار کرنے والا، سرکشی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو غلطی ہو گئی، پاؤں پھسل گئے، انسان ہے، کمزوری کا غلبہ ہو گیا، جس کو دوسری جگہ بیان کیا یعملون السوء بجہالۃ، یعنی ایک جذبے، خواہش نے غلبہ پایا اور ہو گئی غلطی، پھسل گئے پاؤں، تو اس میں فرمایا کہ اللہ بخشنے والا ہے، اور بخشنے والے نہیں، اس کے ساتھ اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی وہ رحیم بھی ہے، اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے، وہ جب بخشنے پہ آئے گا تم اس کی طرف لوٹو گے، ندامت کا اظہار کرو گے، اپنے بارے میں غور کرو گے، تو اس کی شفقت ابدی ہے، یہاں سے پکڑے گا اور جنت تک رحمی فرماتا چلا جائے گا۔ تو یہ تسلی دے دی کہ میں نے اپنا دین تو دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جس پروردگار سے تمہارا معاملہ ہے وہ کوئی منتقم مزاج ہستی نہیں ہے جو بیٹھا ہوا ہے، فَإِنَّ رَبَّكَ غفور الرحیم، بخشنے والا ہے اور سراسر رحمت ہے، شفقت ہے، یہ بیان کر دیا۔ ایک سوال ہے اس پہ کہ جو یہ استثناء ہے فَمَنِ اضْطُرَّ کا، یہ جن چیزوں پر شبہ ہے میتال خنزیر وغیرہ اس پر اپلائی ہوتا ہے، اور ان چیزوں پہ بھی ہوتا ہے جو انسان عام طور پہ نہیں کھاتا، جو پہلے آیت شروع ہوتی ہے جس چیز سے، اس سب پر اپلائی کرتا ہے یا صرف ان چیزوں پہ؟ یعنی جب یہ مشتبہات پر اپلائی کرتا ہے تو ان پر تو بدرجہ عتم کرتا ہے، ہر چیز پہ کرتا ہے، وہ تو اصل میں آپ کے مانے ہوئے حرام ہے، وہ محرمات آپ کے مانے ہوئے ہیں، یہاں شبہ تھا، اللہ نے جواب دے دیا اور یہ بتا دیا کہ تمام طیبات حلال ہیں، پاکیزہ چیزیں، اور تمام خبائث حرام ہیں، یعنی پہلے اصول بیان کیا قرآن مجید نے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں
طیبات اور خبائث کا فرق آپ جانتے ہیں، یہاں شبہ تھا وہ میں نے واضح کر دیا۔ یہ دوسری جگہوں پر بھی یہ مضمون آئے گا بڑی تفصیل کے ساتھ، تو اس میں اللہ تعالیٰ بیان کریں گے کہ حرمتوں کے معاملے میں ہر جگہ ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں تھی، چند جگہوں پہ مسئلہ پیدا ہوا تھا، اس کو واضح کر دیا ہم نے۔ اس پر ایک نوٹ لکھا ہے میں نے کہ اصل الفاظ ہیں غیر باغن ولا عاد، یعنی اوپر جو استثناء کی آیت ہے اس میں نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، اس کے لیے جو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہے غیر باغن ولا عاد۔ ان میں باغ بغا یبگی سے اس میں فاعل ہے، اس پر عاد کے عطف سے واضح ہے کہ اس کے معنی یہاں چاہنے اور طلب کرنے ہی کے ہیں۔ اس میں چونکہ دو معنی کا احتمال تھا تو میں نے اس کی دلیل دے کے واضح کیا ہے کہ قرآن مجید جب کسی مشترک معنی کے لفظ کو استعمال کرتا ہے تو ایسے طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ اس کا قرینہ وہاں آ جاتا ہے کہ یہ اس مفہوم میں استعمال ہوا۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قرینے کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہماری اپنی زبان میں جو ہم بول رہے ہوتے ہیں اردو، عربی، انگریزی، اس میں روز یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی میں نے تو ایک چشمہ خرید لیا ہے، اب یہ جو جملہ ہے یہ سیاق سباق کے بغیر میں نے بول دیا، اس میں دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ میں ذمہ دار ہوں، پانی کی وہاں دقت تھی، چشمے وہاں ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں، میں نے وہاں ایک پانی کا چشمہ خرید لیا تاکہ میں اپنے کھیتوں کو پانی دے سکوں، اور میں نے یہ چشمہ خرید لیا۔ یہ مشترک لفظ ہے نا، ایک لفظ میں دو معنی کا احتمال ہے۔ اب میں اس سے پہلے ایک جملہ بول دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ بہت دنوں سے آنکھوں میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اب میں نے ایک چشمہ خرید لیا، تو اب اس کا امکان ختم ہو گیا، یعنی اب جو پہلے معنی تھے پانی کے چشمے کے، اس کا امکان ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح سے دنیا کی ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کے 2، 3، 4 معنی ہیں، تو یہی پروسیس ہوتا ہے کہ اس میں بعض اوقات تو جملہ ہی بیان کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے۔ مطلب میں یہیں کہہ دیتا کہ میں نے آنکھوں کا ایک چشمہ خرید لیا ہے، تو پھر کانٹیکسٹ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن اگر یہ بات وہاں نہ کہی گئی ہو تو پھر پیچھے سے واضح ہوتا ہے یا آگے سے واضح ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو یہاں پر بھی ایک لفظ چونکہ استعمال ہو گیا تھا جس میں دوسرے معنی کا بھی احتمال تھا، تو اس لیے میں نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ نہیں، دوسرے معنی اب نہیں رہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس کے عطف سے واضح کر دیا، دو لفظوں کو اکٹھا لا کے واضح کر دیا۔ یا آپ کچھ پوچھ رہی تھی؟ تو ایک مجبوری تو یہ ہو سکتی ہے کہ اتنی بھوک ہو کہ موت واقع ہونے کا خطرہ ہو، دوسرے یہ بھی ہے کہ کوئی دشمن آپ کو مجبوراً کہتا ہے کہ یہ کھاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا، جیسے سور کا گوشت یا کچھ کہتے ہیں، تو اس میں بھی آ جائے گا۔ جی بالکل آئے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ جان پر بنائی، وہ جان پر اس پہلو سے بنائی کہ کھانے کو کچھ نہیں، اور اس پہلو سے بنائی کہ کسی نے سینے پہ بندوق رکھ دی، تو ایک ہی چیز ہے۔ اور یہ تو قرآن مجید نے دوسری جگہ بھی واضح کیا، وہاں بھی ایک حرمتی زیر بحث ہے کہ کچھ یہاں پہ خواتین ہیں عرب میں جن کو ان کے مالک پیشہ کرنے یا بدکاری کرنے پر مجبور کرتے ہیں، تو اس میں بھی دیکھیں نا یہی کہا کہ اگر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں تو بھوک لگنے کا سوال نہیں ہے، مجبور کیا جا رہا ہے اور وہ دل سے یہ سمجھتی ہیں، یہ دل بہت اہم ہے دین میں، اس لیے کہ یہ دنیوی قانون نہیں ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے نا کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے کھانے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ دل کی طرف چلے گئے کہ نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو، اس کے بغیر دین نہیں بن سکتی کوئی چیز، کیونکہ وہ اس پر نگاہ رکھتے ہیں نا، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، تو ادھر کی بات بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور باہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو جب دل کی طرف آپ دیکھیں تو وہاں سے بھی معاملہ ٹھیک ہو ہر لحاظ سے۔ تو یہ یہاں پر عطف سے واضح کر دیا کہ چاہنے اور طلب کرنے کے معنی ہیں۔ یہ اس حالت اضطرار کے لیے رخصت ہے جو کھانے کی کوئی چیز میسر نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی کھانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر کھانے کی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، دال ہے، ساگ ہے، سبزی ہے، کچھ بھی ہے جو کھا سکتا ہے انسان، ظاہر ہے کہ مٹی تو نہیں پھینک سکتا، تو اس صورت میں یہ اضطرار پیدا ہو جائے گا۔ یہ اس لیے واضح کرنا ضروری ہے کہ لوگ دونوں چیزوں کو خلط ملط کرتے ہیں، یعنی وہ عبادات کے معاملے میں جو اللہ کا طریقہ ہے اس کو ادھر لے آتے ہیں، اور ادھر جو اللہ کا طریقہ ہے اس کو عبادات سے متعلق کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ توجہ دلائی کہ دونوں کے لیے الگ الگ اصول ہیں۔ تو یہ آیت یہاں پہنچنے کے بعد مکمل ہو گئی، مضمون آگے چل رہا ہے، یعنی جس میں یہ حرمتیں بیان ہوئی تھیں۔
مضمون تو اصل میں وہاں سے شروع ہوا ہے کہ لوگوں نے کیا کر ڈالا ہے، تو وہ ابھی جاری ہے، اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔